بابا سلموا یا قومی بل صلوا علی الصدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، کسی عارف نے چاہے خوب کہا تھا کہ چہرے گردش ایام نکھر جائے گا، چہرے گردش ایام نکھر جائے گا، آج تمی دور کا انسان سدھر جائے گا، اور اے نئے دور تجھے سلامتی کی حاجت ہے اگر تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ اے نئے دور تجھے سلامتی کی حاجت ہے اگر تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک لیا تو یقیناً اس کا جنت میں ٹھکانہ ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا خوف اگر آج مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے تو اس طرح محفلیں خالی خالی نظر نہیں آتی۔ اگر اللہ کا ڈر آج مسلمانوں کے درمیان بس جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح نہ تو منقبت پڑھے جا رہے ہیں، اتنے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے باوجود محفل خالی نظر آ رہی ہے، اور لوگ یہاں پر چل کر آنے کی جسارت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائی، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ میرا ماحول، میرا معاشرہ، میری قوم کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے؟ آج میں یقینی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجموعی طور پر لوگ برائیوں کی طرف گامزن ہے، اکٹھے طور پر لوگ برائیوں کی طرف گامزن ہے۔ راہ راست پر آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے واحد ایک ہی سبب ہے جو راہ راست میں لا سکتا ہے انسان کو، وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ یاد رکھنا، جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے، دنیاوی چیزوں سے ڈرتا ہے، تو یقین جانو دور بھاگتا ہوا نظر آتا، مگر جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو دور نہیں بھاگتا بلکہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا چہیتا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ ڈرتا ہے تو چاہے مکان ہو یا دکان ہو، میدان ہو، مجمع ہو، بند کوٹری، اندھیری بند کوٹری میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا پڑوسی دیکھے نہ دیکھے، میرا بھائی دیکھے نہ دیکھے، مگر وہ میرا رب دیکھ رہا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس نے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا ہے، وہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ یہ تمنا ہوتی ہے جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، جب اللہ کا خوف دل میں بس جاتا ہے۔ حضرات محترم، بس ترنم میں 2-3 شعر سنیں گے آپ لوگ کہ مجھ گنہگار کو دامن میں چھپا لو آقا، مجھ گنہگار کو دامن میں چھپا لو آقا، مجھ گنہگار کو دامن میں چھپا لو آقا، کہ مجھ گنہگار کو دامن میں چھپا لو آقا، ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں، سنبھالو آقا، ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں، سنبھالو آقا، ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں، سنبھالو آقا، کہ یک با یک سامنے آتے۔ یہ ہم امتی ہیں جو نبی کی امداد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا اللہ کے رسول کی مدد ہو جائے۔ ایک ہرنی جو ہے نا، ایک ہرنی جب شکاری نے اس کو پھنسایا تھا جال میں، تو اس وقت شکاری کے جال میں جو ہی ہرنی پھنسی تو اس وقت ہرنی نے
اللہ کے رسول کو دیکھ کر کہا تھا یا رسول اللہ مدد فرمائے، یا رسول اللہ کرم فرمائے، یا رسول اللہ مدد کیجئے۔ بس اس منظر کو اپنے ذہن و فہم و ادراک میں رکھیں اور سنیں کہ یک با یک سامنے آتے وہ نظر آنے لگے، یک با یک سامنے آتے وہ نظر آنے لگے، دیکھتے دیکھتے امداد وہ فرمانے لگے، دیکھتے دیکھتے امداد وہ فرمانے لگے کہ جو ہی پکارا ہے بچا لو آقا، ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں سنبھالو آقا، ٹوٹ کر میں نہ بکھر جاؤں سنبھالو آقا۔ اللہ کا خوف آج ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کے نوجوان اگر مجموعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا سچا اور پکا امتی بن جائے تو یقین جانو ہمارے قوم کا ہر ایک بچہ وفادار ہوگا۔ کس طرح وفادار؟ جنگ احد کے موقع پر حضرت بلال کو حکم ہوا، آقا نے بلال کو حکم دیا اور بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو جنگ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ حضرت بلال نے مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار چکر لگاتے لگاتے یہ اعلان فرمایا، اور مجاہدین کی جماعت تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے جانا ہے، اور مجاہدین کی جماعت تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے جانا ہے۔ تمام کے تمام لوگ تیار ہونے لگے، تمام کے تمام لوگ تیاری کرنے لگے، مگر وہیں پر ایک عورت زارو قطار رونے لگی، ایک عورت زارو قطار آنسو بہانے لگے اور اس کی آنکھیں اشک بھار ہونے لگی۔ بغل میں ایک 5 سال کا بیٹا تھا، ایک 5 سال ننھا سا بیٹا تھا۔ بیٹے نے ماں کی آنچل کو تھام کر کہا، امی جان آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ ماں اتنا بتا دے، تمہارے آنکھوں میں آنسو کیسا؟ یہ تمہارے آنکھیں اشک بار کیوں ہے؟ ماں نے آنسو پوچھتے ہوئے، ماں نے اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، وہ بیٹا کیا بتاؤں، کیا تم نے نہیں سنا؟ وہ دیکھو بلال مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان فرما رہے ہیں، مجاہدین کی جماعت تیار ہو جاؤ۔ مگر کیا بتاؤں، افسوس آج میرا کوئی جوان شوہر نہیں ہے، مگر افسوس آج میرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ اگر جوان بیٹا ہوتا، جوان شوہر ہوتا تو آج میں نبی کی عظمت پر اس جوان بیٹے کو قربان کر دیتی، قربان کر دیتی۔ اتنا سننا تھا۔ وہ 5 سال کا بیٹا، اس کا عشق تڑپ اٹھا اور اس نے کہا، امی جان اگر تمہارے پاس جوان شوہر نہیں تو کیا ہوا، جوان بیٹا نہیں تو کیا ہوا، یہ 5 سال کا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے، نبی کی عظمت کے پر قربان ہے، نبی کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اتنا سننا تھا۔ ماں اور رونے لگی، ماں کی آنکھوں سے اور آنسو جاری ہونے لگے۔ بہرحال ماں نے انگلی پکڑا ہے، بچے کی انگلی کو پکڑ کر اور لے گئی۔ ماں چلتی ہے، بیٹا بھی چل رہا ہے، ماں جا رہی ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے۔ آخرکار مسجد نبوی کے صحن میں جہاں پر آقا تمام صحابہ کرام کی جماعت کو تیار فرما رہے ہیں اور صفے لگا رہے ہیں، آقا نے کہا، او بلال دیکھو یہ عورت کیوں کھڑی ہے، یہ عورت آئی کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے؟ حضرت بلال نے پوچھا، وہ عورت بتا تیرا مقصد کیا ہے، تیرا منشا کیا ہے، تم یہاں پر کیوں آئی ہے؟ عورت نے بے ساختہ یہ جواب دیا، او بلال تمہاری آواز سنی تھی، تم نے یہ آواز لگایا تھا، تم نے یہ آواز لگایا کہ مجاہدوں کی جماعت تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے جانا ہے، مگر او بلال میرے پاس قربان کرنے کے لیے جوان شوہر نہیں ہے، جوان بیٹا نہیں ہے، یہ 5 سال کا بچہ اگر یہ اللہ کے رسول کو منظور ہو جائے تو میرا دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔
जो ही ये जुमला सुनना था, आका सामने आए और आका कभी उस माँ को देखते हैं, कभी उस नन्हे से बच्चे को देखते हैं, कभी माँ का चेहरा, कभी उस बच्चे का चेहरा। आखिरकार वो नन्हा सा बच्चा फिर से बोल पड़ा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं तलवार न चला पाऊं तो क्या हुआ, मगर अगर मैदान जंग में अगर आप पर कोई वार करेगा तो अपने जिस्म से रोक तो सकता हूँ या रसूल अल्लाह, रोक तो सकता हूँ। इतना सुनना था, इतना सुनना था। आका ने तड़प कर उस बच्चे को अपने गले से लगाया, कहा ओ मेरे बच्चे, याद रखना अगर कौम का हर बच्चा ऐसा हो जाए तो यकीनन कौम का सुधार होने लगेगा और उम्मत मुस्लिमा धीरे धीरे समझने और संवरने लगेगी। चेहरे गर्दिशे अय्याम निखर जाएगा, आइटमी दौर का इंसान सुधर जाएगा। वो नए दौर तुझे सलामती की हाजत है, अगर थाम ले दामने सरकार संवर जाएगा।